اگر دوستو آپ اسٹوڈنٹ ویزا لینا چاہتے ہیں یورپ کا، اگر آپ اپنے بچوں کے اچھی جگہ رشتے جاتے ہیں، انہیں یورپ میں سیٹل کرنا چاہتے ہیں، تو یہ بہترین موقع آپ یورپین جو مختلف ممالک میں اپلائی کر سکتے ہیں ویزے کا۔ انتہائی آسانی سے ویزا مل جاتا ہے۔ اگر آپ کے ریجیکشن آئے تو دوبارہ پھر اپیل کریں، اور اپیل کرنے سے کئی دفعہ ویزا لگ جاتا ہے۔ بہرحال یہ ایک آسان طریقہ ہے جو یورپین ویزا حاصل کرنے کا۔ بہت سے لوگ بتاتے ہیں، جب آج سے 93 سے پہلے کی بات ہے کہ لوگ صرف ٹکٹ لے کے یورپ میں آ کے سیٹ ہوئے، اس وقت بالکل ٹکٹ لے کے آج بھی یورپین ویزا حاصل کرنے کے لیے، یعنی اسٹوڈنٹ ویزا، جو اگر بچے پڑھے لکھے ہیں، پڑھنے لکھنے کا شوق ہے، تو یہ ویڈیو صرف آپ کے لیے، اسے اسکپ نہ کریں بلکہ اپنے عزیزوں رشتہ داروں میں یہ شیئر کریں تاکہ ان کے پاس انفارمیشن ہو، خود اپلائی کریں، ایجنٹ بھی نہ ڈھونڈے، بروکر بھی نہ دے، اس کی فیسیں بھی نہ دے، وہی فیسیں بچائیں، اور انتہائی آپ کی سوچ سے بھی کم پیسوں میں آپ یورپ میں اسٹوڈنٹ ویزا لے کے آ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ سیٹلمنٹ ہو سکتے ہیں، آپ کی لائف بن سکتی ہے۔ اس ویڈیو کو دیکھیں ہوں۔ سب سے پہلے آپ اپنی پسند کی یونیورسٹی میں اپلائی کریں، جی۔ وہاں سے ایک آفر لیٹر حاصل کریں اور پھر اس آفر لیٹر کے ساتھ ویزا اپلیکیشن پروسیس شروع کریں۔ اچھا، اس کی ابتدائی طور پہ فیس کتنی جمع کروانی ہوتی ہے؟ بہت سی غریب فیملیاں ہوتی ہیں، وہ اتنا ارینجمنٹ نہیں کر سکتی پیسوں کا۔ کتنی فیس ہوتی ہے، کم سے کم یا زیادہ سے زیادہ؟ یونیورسٹی اور کورس کے اعتبار سے فیس مختلف ہو سکتی ہے، لیکن عمومی طور پر کچھ یونیورسٹیز ایڈوانس میں ایک سیمسٹر یا اس سے زیادہ کی فیس مانگتی ہیں۔ اس کی تفصیل کے لیے بہتر ہے کہ آپ مخصوص یونیورسٹی کی ویب سائٹ دیکھ لیں یا ان سے رابطہ کر لیں۔ اچھا، کچھ لوگ انفارمیشن دیتے ہیں کہ سال بھر کی فیس جمع کروانی پڑتی ہے۔ سال بھر کی نہیں ہوتی، بلکہ ایک سیمسٹر یعنی 3 ماہ کی آپ کو فیس جمع کروانی پڑتی ہے ویزا لیتے وقت۔ جی ہاں، بعض یونیورسٹیز ایسے بھی کرتی ہیں کہ وہ شروع میں صرف ایک سیمسٹر کی فیس لیتی ہیں تاکہ طلباء پر زیادہ مالی بوجھ نہ پڑے۔ یہ تفصیلات یونیورسٹی کی پالیسی پر منحصر ہوتی ہیں۔ اچھا، کون سا ملک ہے؟ میں نے سنا ہے کہ جو پولینڈ کی جو یونیورسٹی ہیں ان میں جو ایڈمیشن ایزیلی ہو جاتا ہے، کیا یہ واقعی ٹھیک ہے اور اس کے اخراجات بھی کم آتے ہیں؟ ہاں، پولش یونیورسٹیز نسبتاً آسانی سے داخلہ دے دیتی ہیں اور وہاں کے اخراجات بھی مغربی یورپی ممالک کے مقابلے میں کم ہوتے ہیں، اس لیے بہت سے طلباء پولینڈ کو ترجیح دیتے ہیں۔ اچھا، تعلیم کتنی ہونی چاہیے جب کوئی بندہ اپلائی کرتا ہے؟ یعنی ایف اے کی تعلیم کے بعد اپلائی کر سکتا ہے، بی اے کے بعد کر سکتا ہے، یا گریجویشن کے بعد؟ یہ اس بات پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس لیول کا کورس کرنا چاہ رہے ہیں۔ عمومی طور پر انڈر گریجویٹ پروگرامز کے لیے ایف اے یا ایف ایس سی کے بعد اپلائی کیا جا سکتا ہے، اور ماسٹرز کے لیے گریجویشن مکمل ہونا ضروری ہے۔ اچھا، اس میں کوئی نمبر بھی ہوتے ہیں کہ اتنے کم از کم آنے چاہیے؟ یعنی فرسٹ ڈویژن آنی چاہیے، سیکنڈ ڈویژن یا تھرڈ ڈویژن، یا اپلائی کرنے کے لیے؟ جی ہاں، عموماً یونیورسٹیز کی کچھ گریڈ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر کچھ یونیورسٹیز فرسٹ ڈویژن یا سیکنڈ ڈویژن میں فرق کرتی ہیں، تو بہتر ہے کہ آپ یونیورسٹی کی مخصوص ریکوائرمنٹس چیک کر لیں۔ نہیں، یہ ٹھیک ہے۔ تو اندازاً آپ ایک رفلی اندازہ بتائیں کہ کتنے پیسے، کتنی اماؤنٹ ہونی چاہیے ایڈمیشن کے لیے، اگر ہم ایک بروکر نہیں لیتے، یعنی کوئی ایجنٹ نہیں لیتے راستے میں، اور خود اپلائی کرنا چاہیں، تو امبیسی میں کون سی ویب سائٹ پہ جا کے اپلائی کرنا پڑے گا؟ اگر آپ خود اپلائی کرنا چاہیں تو ہر ملک کی ایمبیسی کی آفیشیل ویب سائٹ پر تمام معلومات مل جائیں گی۔ جہاں تک رقم کا تعلق ہے تو یہ یونیورسٹی کی فیس، رہائش اور دیگر اخراجات پر منحصر ہوتا ہے، لیکن ایک رف اندازے کے مطابق آپ کو تھوڑی بچت رکھنی پڑے گی تاکہ سارے اخراجات کور ہو سکے۔ نہیں، اس کے بعد جو باقی رہنے کا اخراجات ہیں، کرائے کے ہیں، رینٹ کے ہیں، وہ علیحدہ کرنا پڑتا ہے۔ اور اگر ایک اسٹوڈنٹ آ جاتا ہے، وہ ادھر آ جاتا ہے، اسے اتنے کام کی اجازت ہوتی ہے کہ وہ کر کے اپنے اخراجات پورے کر سکے؟ جی ہاں، زیادہ تر ممالک اپنے اسٹوڈنٹس کو پارٹ ٹائم کام کرنے کی اجازت دیتے ہیں، جس سے وہ اپنے کچھ اخراجات پورے کر سکتے ہیں۔ البتہ کام کے گھنٹوں کی ایک حد مقرر ہوتی ہے جو عموماً ہفتے میں 20 گھنٹے تک ہوتی ہے۔ اچھا، یہ آپ کیا ریکمینڈ کریں گے کہ جو پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، یہاں سے کوئی بھی جو غریب فیملی ہے، جن کے بڑے خواب ہوتے ہیں، وہ کچھ بننا چاہتے ہیں، وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں، وہ ترقی کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے سب سے بیسٹ یہی ہے کہ پولینڈ کی یونیورسٹی میں اپلائی کریں۔ ادھر کافی حد تک چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کو ایڈمیشن مل جائے گا،
آپ کو ویزا مل جائے گا، آپ یورپ میں آ سکیں گے۔ اگر وہ اپنا کورس ختم کرتے ہیں ادھر یورپ میں، تو پھر ادھر یورپ میں سیٹلمنٹ ان کی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ جی بالکل، اگر وہ اپنا کورس مکمل کر لیتے ہیں تو اکثر یورپین ممالک میں اسٹوڈنٹس کو گریجویشن کے بعد کچھ عرصے کے لیے ورک ویزا یا پوسٹ اسٹڈی ویزا مل جاتا ہے۔ اس دوران وہ کام کر کے تجربہ حاصل کر سکتے ہیں اور پھر آگے سیٹلمنٹ کے چانسز بھی بڑھ جاتے ہیں۔ اچھا، اگر ان کو بالفرض اچھی نوکری مل جاتی ہے، وہ جوائن کر لیتے ہیں، یا ان کے پاس ایک ٹائم ہوتا ہے، ٹائم پیریڈ کتنا ہوتا ہے، 6 ماہ کا یا سال کا، جس میں انہوں نے کام ڈھونڈنا ہوتا ہے، کام کرنا ہوتا ہے، اور یہ کتنا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے ان کا؟ عام طور پر یورپین ممالک اپنی اسٹوڈنٹس کو گریجویشن کے بعد ایسا وقت دیتے ہیں جو عام طور پر 6 مہینے سے لے کر 1 سال تک کا ہو سکتا ہے، تاکہ وہ اس دوران ملازمت تلاش کر سکیں اور اپنے قدم جما سکیں۔ نہیں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، اگر ینگ ہے، ایک لڑکا ینگ آتا ہے، وہ اپنی شادی کے لیے کوئی ارینج کر لے، کوئی اس کے ساتھ لڑکی اٹیچ ہو جائے، وہ شادی کرنا چاہے، وہ اپنے جو کونسل میں لے کے جائے اور کہ جی میں تو اس لڑکی سے شادی کر رہا ہوں، اس کی بیس پر ابھی مزید رہنا چاہتا ہوں، تو وہ پھر اس کی بیس پہ مزید رہ سکتا ہے۔ جی بہت سے ممالک میں اس طرح کی فیسلٹیز موجود ہوتی ہیں کہ اگر آپ کی شادی وہاں کے کسی ریزیڈنٹ یا شہری سے ہو جاتی ہے تو آپ کو اس بنیاد پر بھی وہاں مزید رہنے کی اجازت مل سکتی ہے۔ اچھا، یہ ٹائم پیریڈ ہے جو 1 سال ہے، اس کے اندر یہ بھی چانس ہے آپ کو کہ آپ ایک اچھی جاب اپلائی کر دیں، جاب شروع کر دیں، یا اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں تو آپ اپنی شادی کے لیے اپنے کوئی جو جس کے ساتھ زندگی بسر کرنی ہے وہ اپنا پارٹنر ڈھونڈ لیں۔ بالکل، یہ سارا وقت دراصل اسی لیے دیا جاتا ہے کہ آپ اپنی زندگی کو سنبھال سکیں، چاہے وہ ایک اچھی نوکری حاصل کرنے کی صورت میں ہو یا اپنی ذاتی زندگی میں کوئی ہم سفر تلاش کرنے کی صورت میں۔ سب کچھ ممکن ہے اگر آپ اس وقت کو اچھے طریقے سے استعمال کریں۔ اچھا، اگر بالفرض مال میں فار ایگزامپل کہہ رہا ہوں، اگر پاکستان سے یا انڈیا سے یا بنگلہ دیش سے یا اور دیگر ممالک سے جب آپ آ رہے ہیں یا اپلائی کر رہے ہیں، ایک سیمسٹر کی فیس دے رہے ہیں، تو کتنے جو ڈالرز میں آپ کے پاس اماؤنٹ ہونی ضروری ہے؟ یہ کافی حد تک اس بات پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون سی یونیورسٹی اور کون سا ملک ہے، لیکن عموماً کچھ ہزار ڈالر سے لے کر 10 سے 15 ہزار ڈالرز تک کی رقم ہو سکتی ہے۔ بہتر یہی ہے کہ جس یونیورسٹی میں آپ اپلائی کر رہے ہیں اس کی ویب سائٹ سے یا ان سے رابطہ کر کے اپنی فیس کنفرم کر لیں۔ اچھا، گوگل سے ایزیلی ویب سائٹ مل جاتی ہے؟ جیسے ابھی آپ نے زیادہ تر جو زور دیا ہے پولینڈ کی، ویسے تو جرمن ایمبیسی بھی اپلائی کر سکتے ہیں، فرانس بھی ہے، رومانیہ کی بھی میں نے سنا یونیورسٹی بہت اچھی ہے، ادھر بھی اپلائی ہو سکتا ہے۔ ہمیں مختلف یونیورسٹیاں ٹرائی کرنی چاہیے، ان کی فیس دیکھنی چاہیے، ان کے قوانین دیکھنے چاہیے، جس سے ہمیں بہتر سے بہتر ویزا مل سکے، اور ہم بہتر سے بہتر اپنی لائف جو اسے اچھا بنا سکیں۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ مختلف یورپین ممالک میں یونیورسٹیز کی فیس، ان کے قوانین اور ان کے مواقعات سب مختلف ہوتے ہیں، اس لیے بہتر ہے کہ تھوڑی ریسرچ کر کے اپنی ضروریات اور بجٹ کے حساب سے سب سے مناسب آپشن کا انتخاب کیا جائے۔ بہت شکریہ، آپ نے مجھے انفارمیشن دی۔ امید ہے کہ ہمارے ناظرین کو اس کا فائدہ بھی ہوگا، اور یہ دوسرے لوگوں کو بھی شیئر کریں گے جس سے لوگوں کو فائدہ ہو۔ اس لیے کہ مجھے یاد ہے کہ یورپ میں پہلے آنے کے لیے کوئی ویزا نہیں ہوتا تھا، کوئی ایکسٹرا اخراجات نہیں ہوتے تھے، اور لوگ صرف ٹکٹ لے کے آ جاتے تھے، مگر لوگوں کو انفارمیشن نہیں تھی، اور کچھ لوگ پھر بعد میں آنے شروع ہوئے، ایجنٹوں کے ذریعے آئے، کچھ لوگ آتے آتے مر جاتے ہیں راستے میں۔ اور انہیں چاہیے کہ جو ایسی جو انفارمیشن ہے اپنے اور اپنے عزیزوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، کہ جو ان چیزوں کی جن لوگوں کو ضرورت ہے وہ اس سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ چینل کی یہی ہوتی کوشش کہ ہم زیادہ سے زیادہ ایسی انفارمیشن پرووائڈ کریں جن سے لوگوں کو فائدہ ہو۔ آپ کی بات بالکل درست ہے، اور اسی طرح کی معلومات شیئر کرنے سے ہی دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ پہنچتا ہے۔ ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ صحیح معلومات حاصل کر کے بہتر فیصلے کر سکیں اور اپنے خوابوں کی تعبیر پا سکیں۔ بہت شکریہ، اور اسی طرح ملتے رہیں گے آپ سے مزید انفارمیشن کے لیے۔ بہت شکریہ آپ کا بھی۔ آپ کا بھی بہت شکریہ، اور میں ہمیشہ حاضر ہوں آپ کی مدد کرنے کے لیے۔ آپ جب بھی چاہیں مجھ سے مزید معلومات لے سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔